میری تو پھر آپ کو یہ تجویز ہوگی, تمام چینلوں کو بھی یہ تجویز ہوگی کہ جب آپ ہمیں اپنے ٹی وی چینلز پہ بلایا کریں تو ساتھ گاڑی بھی بھیجا کریں اور ساتھ ایک ڈالا گارڈز کا بھی بھیجا کریں, کہ تاکہ ہم بحفاظت آپ تک پہنچ سکیں اور پھر آپ سے ہو کر واپس بھی جا سکیں. تو یہ الٹیمیٹلی تو فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس ریاست کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. اگر اس واقعے کے کوئی کسی اور پیچھے کوئی اس کے کڑیاں ہیں تو پھر, اور یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ ملک جو صورتحال اس ملک کی بن گئی ہے, یہ ہائیبریڈ نظام اب ماشاءاللہ اپنی اس انتہا کو پہنچ رہا ہے کہ جہاں پر یہ کوئی ڈسینٹ برداشت نہیں کرے گا. پولیٹیکل اپوننٹس کو تو چھوڑ دیں آپ, یہاں پر تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور جو رہی ہے اس میں ججز چیخ کر کہہ رہے ہیں, چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, انہیں کرنٹ لگائے جا رہے ہیں. جو پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا وہ تو اور بھی انہوں نے سنجیدہ اور بڑی ایک بھونچال لے کے آنے والی بات انہوں نے کی کہ جب ہمیں جن فیصلوں کو کرنے کا کہا جاتا ہے اور ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہمیں نان سٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آخر ملک تو ہمارا اپنا ہے نا, یہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں, تو ہم اس ملک کو پھر کس جانب لے کر جا رہے ہیں؟ یہ تو فرمایا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں فرینکلی کاشف بھائی, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بہت سی باتیں ہمیں ایک فرینک آنیسٹ ڈسکورس میں کرنی پڑیں گی تاکہ اس ملک کو ہم یہ جس نہج پر ہم لے آئے اس سے ہم واپس کھینچ سکیں. ہم سیاستدان ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی کہ فلانی جگہ محکمے میں درخواست دی ہے تو بھرتی کے لیے سفارش کر دیں, روزمرہ کا کام ہے. جب کبھی کوئی آ جائے کہ جی کہ میں نے فوج کے اندر سپاہی بھرتی ہونے کے لیے میں نے درخواست دے رکھی ہے تو جناب کوئی سفارش تو کرے, تو ہم خود جاتے ہیں. میں کم از کم پیچھے ہٹ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار نہیں, وہ ہمارا ہی ادارہ ہے اور ہم سفارشیں سیاستدانوں نے اگر وہاں پر شروع کر دیں تو یہ غیر مناسب بات ہے. تو یہ ملک کے باقی ادارے بھی تو آپ ہی کے ہیں نا, آپ کیوں ان کے بارے میں اس طرح سینسیٹیو نہیں ہو سکتے؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں, سب کو سینسیٹیو ہونا چاہیے. یہ عدلیہ جو ہے یہ ہمارے ملک کی عدلیہ ہے, یہ ہمارے ملک کے ججز ہیں. انٹیلیجنس ایجنسی کے جو اہلکاروں کے اوپر جو الزام لگایا ہے جج صاحبان نے وہ سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں. یہ کوئی انڈیا کی جوڈیشری ہے, انڈیا کے جج ہیں, ہمارے اپنے ملک کے جج ہیں نا, تو آپ انہیں اس طرح ٹریٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس ملک کے شہری اسلام آباد میں سے آپ اٹھا کر لے جائیں, یہ حکومت کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں بلال بھائی, لیکن یہ کیا بے بس سی حکومت ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آج تو وزیر اعظم کو اس چیز کے اوپر کہ اسلام آباد سے ایک شاعر کو اٹھا کر لے گئے, ایک دیوانہ سا آدمی ہے, گفتگو کرتا رہتا ہے, کرتا رہے گا. آپ اس کو اسلام آباد شہر میں اٹھا کر لے گئے, آج وزیر اعظم بے بس ہے. وزیر قانون نے جو پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کو تو وہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ موصوف اپنے آپ کو وکیل بھی کہتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے جب ججز نے خط لکھا تھا اس کو جوڈیشل مس کانڈکٹ کہہ رہے تھے حضرت. مسئلہ یہ پرابلم تو ہے نا اس حکومت کا کہ ظاہر ہے اس میں. لیکن میں ایک نئی فوٹیج آئی ہے, ذرا میں آپ کو دکھا دوں. ویسے رؤف حسن صاحب یہ ہاسپٹل میں ویل چیئر پہ ہیں, خون ان کے اوپر لگا ہوا ہے اور شاید میرا خیال ہے کوئی ایمرجنسی وارڈ میں ان کو لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ اسٹیچنگ ہوگی اس کی. اب 19 ٹانکے سنا ہے کہ ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 19 ٹانکے شاید لگے ہیں ان کے چہرے پہ. جو کٹ آیا کافی ڈیپ کٹ ہے اور کافی بڑا کٹ آیا ان کو. یہ اسلام آباد ہے, یعنی عموماً اسلام آباد کافی سیف شہر سمجھا جاتا ہے, ڈپلومیٹس ہیں یا اہم ترین لوگ اسلام آباد میں آپ کو پیدل واک کرتے گورے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ اس شہر میں جہاں سیف سٹی کیمرہ اتنے سارے لگے ہوئے ہیں. اب مبینہ طور پر ایک فوٹیج جیسے میں نے پہلے کہا, ایک رپورٹر سے میری خود بات ہوئی جنہوں نے کہا کہ جی میں خود ساتھ موجود تھا جب وہ گاڑی میں کل گئے ایک نیوز کے دفتر کے باہر, آج پھر وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے. اب ظاہر ہم تو کسی کیا سارے اس سے گریز ہی کریں گے, لیکن 24 گھنٹے میں اگر کوئی ایسی اس کی تفصیل سامنے نہ آئی جو سب کو مطمئن کرے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہوا ہے, تو مصیبت تو پڑ جائے گی کہ یہ آخر یہ کیا ہوا ہے. کہ اب کل آپ دیکھیے گا ایک پریس کانفرنس ہوگی, مجھے یقین نہیں کریں گے, کہیں گے قاتلانہ حملہ ہم پہ کیا گیا ہے اور اس کا ذمہ دار پھر حکومت کو ٹھہرایا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ جتنی شو میں دعوت دینے کا. میں سب سے پہلے تو جی نہایت افسوسناک واقعہ ہے, جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور سب سے پہلے مجھے دیکھ کے یہ تھوڑی سی اطمینان ہوا کہ رؤف حسن صاحب کی جو آپ نے لیٹسٹ فوٹیج چلائی ہے کہ وہ ابھی جس طرح ہیز آل رائٹ, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد شفا دے. جی تو دیکھیے اس طرح کا واقعہ جہاں پہ بھی ہو, جب بھی ہو, جس کے ساتھ بھی ہو, قابل مذمت بھی ہے, قابل تشویش بھی ہے.
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی آئی تھنک اس پہ کیا سرائیاں نہیں ہونی چاہیے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. فوٹیج سامنے موجود ہے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے, ایکشن ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر, جس طرح آپ نے کہا ہے, اسلام آباد پولیس یا متعلقہ جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے اوپر کوئی پیش رفت کریں گی. اور دیکھیے یہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا اس ٹائم پہ کہ اس طرح کی کوئی بات ہو, کوئی غلط فہمی ہو. میں آپ کو بتاؤں پارلیمنٹ کے اندر میں نے جو ریسنٹلی دیکھا ہے, بہت ایک پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا جس سے بہتری آئی ہے. میں ایز اے ممبر آف دیٹ تاج گل صاحبہ کا جی میں اس اور اس میں آپ کو اس کی تفصیل علیحدہ بتاؤں گا. دا پرپز از ناٹ ٹو ڈیفلیکٹ فرام دس ٹاپک, میں اس بات پہ ہم علیحدہ بات کریں گے. بٹ یہ یقیناً جی آج نہایت افسوسناک واقعہ ہے, اور اس طرح کی ہمیں یہ اس کے بارے میں مس پرسیپشنس بھی ڈیفیوز کرنے چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں جسٹس ہو. یہ میں کیٹیگورکلی کہنا چاہوں گا, نو ifs and نو بٹس. میں جو دوسری بات جو کہہ رہا تھا, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا, مگر اس کے نتیجے میں جو ایک میں نے پروسیس دونوں سائڈز آف دا ہاؤس سے دیکھی وہ نہایت خوش آئند تھی. جیسے ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو اس دن بہت وہ ٹینشنز ہائی ہو گئی, اور خاتون کا معاملہ تھا, ذاتی معاملہ تھا, مگر اور ہاتھا پائی تک بھی خدشہ تک شاید بات چل جائے, مگر دونوں سائڈز نے جس میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اسپیکر کے چیمبر میں پھر جا کے وہ معاملہ جس طرح ریزالو ہوا, اس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, دیگر جماعتوں کے سینئر. آپ کو یہ فوٹیج دیکھ کے اتفاقیہ لگ رہا ہے یہ سب؟ نہیں دیکھیے, میں اللہ تعالیٰ کیونکہ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ رائٹ. سو آئی تھنک اٹس بیٹر. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ پکڑے جانے چاہیے, اور یقیناً رؤوف حسن صاحب کا جو لیگل رائٹ ہے وہ ایکسرسائز ہونا چاہیے, اور ان کو جو میڈیکل کیئر ہے وہ ملنی چاہیے جی. باقی جو بھی اس میں ملوث ہے وہ پکڑا جانا چاہیے. وہ جسٹ ٹو کمپلیٹ دیٹ پوائنٹ, اس معاملے کو جی جس طریقے سے 2-3 گھنٹے میں وہاں پہ وہ ریزالو ہوا, اور سارے وہ لوگ جو دونوں جماعتوں کے سینئر اور جونیئر ہاؤس میں ایکٹیو ہیں وہ موجود تھے چیمبر میں, تقریباً 30-35 لوگ تھے. تو جس بہتر انداز سے وہ معاملہ ریزالو ہوا, جس میچورٹی کا اور تحمل کا اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی دونوں سائڈوں سے کیا, زرتاج گل صاحبہ کو خاص طور پہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی معافی قبول کی. طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا, انہوں نے معافی مانگی. مگر بیانڈ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ لارجر 40-50 لوگ جو وہاں موجود تھے ان سب نے اپنا کردار ادا کیا. تو بات یہی ہے کہ اگر اس طرح کے ایک معاملے پہ اس طرح کے رویے سے چیزیں آگے چل سکتی ہیں, اور سب نے اسپیکر صاحب کو بھی سراہا, تو آگے نہیں بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک ماحول بن رہا ہے قومی ایشوز کے اوپر بھی. ایک قدم آگے جاتے ہیں, 4 قدم پیچھے آتے ہیں. ویسے میں ایک چیز پوچھ لوں, اس کے بعد میں نے ذرا ایک اور ایشو پہ بھی آنا. انہوں نے کل کے واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے آپ سے, رؤوف حسن صاحب نے, کہ کل بھی یہ واقعہ جو ایک نیوز کے باہر آیا؟ اتفاق ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. میں جب ابھی ایئر فورس ہاسپٹل گیا تو جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ کل انہوں نے اس کو رپورٹ کیا تھا اپنی ٹیم کو کہ کل بھی اس طرح کے لوگ آئے تھے, لیکن میں نے ان کو یوٹیوب میں مطلب دروازہ بند کیا تو انہوں نے ذرا زور سے نا دروازہ کھٹکایا جیسے میرا شیشہ توڑنا چاہ رہے تھے. نظر آ رہا ہے, تو میں نے پھر گاڑی چلانی شروع کر دی. کل کی فوٹیج وہاں سے پھر تمہیں اندازہ ہوا کہ تھوڑا یہ کل سے ہو رہا. اور اتفاق دیکھیں کہ یہ 3 وہی ہوں گے, اور وہ چوتھا جو چادر والی سرکار ہے وہ ڈفرنٹ تھا, تو وہ ایڈ ان فیکٹر آج ہوا ہے جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ آج اٹیمپٹ ہو جائے. سو پلان تو کل سے لگ رہا تھا جی.